بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے پورے غزہ شہر پر کی جانے والی بمباری سے شہریوں کا وہاں جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ بمباری کے علاوہ پانی اور بجلی بند ہے، خوراک اور ادویات کا سنگین بحران پیدا ہو چکا ہے۔ تنظیم برائے آزادی فلسطین پی ایل او کے ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل حسین الشیخ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں فوری طور پر مداخلت کی جائے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد پہنچائی جائے۔ یہ کہتے ہوئے کہ غزہ کو اس وقت بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے، پی ایل او کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر مطالبہ کیا کہ اس محصور علاقے میں امدادی سامان پہنچایا جائے، بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بننے والا غزہ کا پسماندہ شہر، جہاں زندگی کسی نہ کسی طرح رواں دواں تھی، اس وقت کھنڈر میں بدل چکا ہے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ 6 دنوں سے غزہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ممکنہ زمینی حملے سے قبل ہزاروں فوجیوں کو سرحد کے قریب جمع کر رکھا ہے۔ اسرائیل میں ملک کی فوج کی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہیلیوی نے جمعرات کو کہا کہ اب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ غزہ کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل کی حالیہ بمباری سے 1400 سے زیادہ فلسطین، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں، پہلے ہی ہلاک اور 6000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں ایسی کئی عمارتوں پر بمباری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامک یونیورسٹی آف غزہ کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے کہا کہ یہ مسجد ٹریننگ کیمپ تھی اور اس میں اسلحہ بنایا جا رہا تھا۔ غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے اور اس کے باشندوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسرائیلی بمباری اور ممکنہ زمینی چڑھائی کی صورت میں غزہ کے فلسطینی اپنے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کے سامنے بنیادی چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے گھر اور محلے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ شدید ترین ہوائی بمباری اور زمینی حملے کی صورت میں حماس کے جنگجو بھی مزاحمت کریں گے۔ عام لوگوں کا دونوں کی لڑائی میں پھنسنے کا امکان ہے۔ گنجان آباد علاقے میں زمینی حملہ بھی بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد خطوں میں سے ایک ہے۔ اس پتلی سی ساحلی پٹی پر 23 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ یہ 25 میل لمبی اور 10 میل چوڑی ہے۔ اتنے چھوٹے علاقے میں جنگ سے محفوظ رہنے کی ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ نقل مکانی کر جائیں، جس کا اسرائیل انہیں بار بار انتباہ کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر لاکھوں لوگوں کا نقل مکانی کرنا آسان کام نہیں۔ غزہ کی پٹی اسرائیل اور مصر کے درمیان سرحد، جس پر دونوں جانب سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور حال ہی میں اسرائیل نے سخت بمباری کی ہے، وہاں سے لوگوں کا سرحد کراس کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مصر جانے والی رفح بارڈر کراسنگ بھی فلسطینیوں کے لیے بند کر دی گئی ہے اور اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان کراسنگ بند کر دی گئی ہے، جو غزہ اور جنوبی اسرائیل کے درمیان ایک راستہ تھا۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور امدادی اداروں نے غزہ کی پٹی سے محفوظ راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے آپشنز عملی طور پر موجود نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کا مشرقی وسطی کا ایلچی اس وقت دیگر اہم علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں اور مصری حکومت کے ساتھ مل کر غزہ تک ایندھن، خوراک اور پانی کی فراہمی کے لیے ایک انسانی راہداری کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے الاہلی عرب ہسپتال پر فضائیہ حملے میں 500 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ الاہلی ہسپتال پر اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ غزہ سے ہی داغے گئے راکٹ کا نشانہ بنا۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3500 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں سے قریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے، جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنائے جانے والے افراد سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کی تعداد 155 سے بڑھ کر 199 ہو گئی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے غزہ میں ہسپتال پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان کا کہنا تھا کہ میں غزہ میں ہسپتال پر بمباری دیکھ کر شدید رنج میں ہوں اور اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ میں اسرائیلی حکومت پر زور دیتی ہوں کہ وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی اجازت دے اور جنگ بندی کرے۔ انہوں نے فلسطین کے جنگ زدہ شہریوں کی امداد کے لیے خیراتی اداروں کو $3 لاکھ امداد دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔